شہزاد چودھری صاحب میں آپ کی جانب آؤں. پاکستان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اگر فریقین کا اعتماد ہو اور فریقین کا اعتماد اہم ہے تو پاکستان میزبانی بھی کرے اور جہاں جہاں تک فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوگا وہ ضرور کرے گا. آپ کے خیال میں کیا پاکستان اس بحران میں وہ کردار ادا کر پائے گا کہ خطے میں یا اس صورتحال میں ایک ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر دنیا کے سامنے ابھر کر سامنے آئے؟ بہت بڑا چیلنج ہے ریجنل سٹیبلائزر کا تو، لیکن بہرحال ایک نیک عمل ہے. جنگ بندی کرانا کسی کے ساتھ بھی حال میں ایک بڑا اچھا نیک عمل سمجھا جاتا ہے، اور اگر عمان اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں ڈال سکتا؟ پاکستان کا بھی اتنا اثر و رسوخ ہے دنیا کے اندر، اپنی جگہ ہے کہ وہ عمان کی طرح اپنا رول ادا کر سکتا ہے. لیکن اس کے دو حصے ہیں. ایک تو ہے سیز فائر، یعنی جو 5 دن کی جنگ بندی ہے اس کو پھر آگے تک جتنا ممکن ہو اتنا بڑھایا جا سکے، یہ پہلا عمل ہوگا. اگر پاکستان اس کے اوپر اپنا فوکس رکھے کہ جو جنگ بندی ہے اس کو تھوڑا سا پائیدار لیول کے اوپر سے فار دا نیکسٹ 4 ویکس آپ کر لیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں اور یہاں پر جنگ بندی پر انشور کراتے ہیں اور امریکہ اس کو بھی انڈرٹیکنگ لیتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو بھی روکے گا تمام حملوں سے، تمام قسم کی حربی اور جنگی معاملات سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک سپیس کریٹ ہوتی ہے جہاں پر کہ آپ باقی معاملات کو دیکھ سکتے ہیں. تو پاکستان کا اگر جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا دونوں طرف ایک تعلق قائم ہوا ہے اور دونوں اطراف میں ہمارے اس وقت کمیونیکیشن ہے، تو دونوں اطراف سے یہ ایشورنس اور یہ انڈرٹیکنگ لینا کہ جنگ بندی 5 دن کے لیے نہیں بلکہ 1 ماہ کے لیے، 4 ہفتے کے لیے، جتنا بھی ہو اتنا ہمیں کرنا چاہیے. پہلا عمل، اور اگر ہم یہ کر لیں تو بہت بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کے لیے. یہ پہلا جسے کہتے ہیں بیبی سٹیپ، فرسٹ سٹیپ. اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا معاملہ مذاکرات کا، کہ اب یہ جو پائیداری جو ہے اس کی جنگ بندی کی اور اس کو مستقل لیول کے اوپر لے کے جانا، اس کے بہت سارے حصے ہیں. مثال کے طور پہ اچھا ایران کا مستقبل کیا ہے، اپنا ہرمز کس طریقے سے چلے گی، تیل کی اور گیس کی جو ٹریڈ ہے وہ کیسے ہوگی، اس کے اوپر کچھ سینکشنز ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ایران کی سینکشنز ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ٹریڈ اور ٹیرفس اور اس قسم کا جو کنٹرول ہے کیا اس کی جگہ بنتی ہے، یعنی ایک قسم کا ایک ڈفرینٹ آرڈر، ورلڈ آرڈر کریٹ کرنا پڑے گا تعلقات کا، اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے اندر. ان چیزوں کے لیے صرف پاکستان کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر ایک لارجر ریپرزنٹیشن جو ہوتی ہے جس کے اندر دنیا کے بڑے ممالک سب مل کے بیٹھے ہیں، ایک طرح سے ایک نیا رول بیسڈ آرڈر یا ایک نیا آرڈر کریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد جا کے اس کی کسی کو کوئی یقین آئے گا کہ جو معاملہ ہم لے کے چل رہے ہیں اس کا کوئی پائیدار حل موجود ہے. تو یہ وہ وقت ہے جبکہ شاید اکیلا پاکستان اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. چین، روس، باقی ممالک ملا کے، امریکہ، ایران وغیرہ سب مشرق وسطیٰ کے ممالک اس وقت چلیں گے تو پھر جا کے ہم اس جگہ پہ پہنچ پائیں گے. اس میں بھلے آپ لیڈرشپ پھر کسی اور کو دے دیں. اب اس کی رسکس بھی ہیں کچھ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. کیا کہ ہم یہ امن نہیں لا پاتے پاکستان، کیونکہ پاکستان نے بڑھ کے اپنے آپ کو سامنے تو لے آیا، دنیا بھی بات کر رہی ہے، کہ کیا کہ امن نہیں آتا. اس کے ڈاؤن سائڈ کیا ہوگی، فلپ سائڈ کیا ہوگی؟ کیا پھر پاکستان نے تو دیکھیے پاکستان کی کامیابی اب تک کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھا ہے اس جنگ سے، ایران سے بھی، مشرق وسطیٰ سے بھی، امریکہ سے بھی، اور موقع نہیں دیا کسی کو کہ کوئی اس کے اوپر اتنی بڑی ڈیمانڈ کر سکے. اگر ہم خدا نخواستہ ناکام ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ہم اس میں دھنستے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں کوئی، اور پھر ہم اس کے کسی نہ کسی طریقے سے جنگ دوبارہ پھیلتی ہے اور ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں، تو پھر تو سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا نا. تو یہ بہت بڑا رسک ہے. ہماری کامیابی اس میں تھی کہ ہم نے بڑا سیف ڈسٹینس رکھا ہوا تھا. کئی مرتبہ بیک بینچر بننے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ فرنٹ بینچر ہوتے ہیں نا، سب کلاس میں آگے، تو سب سے پہلے سوال آپ ہی سے پوچھے جاتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے پاکستان کو اپنے ہیفٹ، اپنی جو کیپیسٹی ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، بے شک بہت اچھی ہے، بہت اچھا کام کیا ہے اب تک، کمال کی بات ہے. لیکن ایک اپنی کیپیسٹی کے حساب سے پہلا کام کہ جنگ بندی پہ کام کیجئے، اس سے زیادہ آگے بڑھ کے، کیونکہ یہ معاملات بہت گمبھیر اور بہت سخت ہو جائیں گے، اور جب وہ گمبھیر اور سخت ہوں گے تو پاکستان کی اتنی سپائن نہیں ہے کہ ان چیزوں کا جو رد عمل ہے اس کو برداشت کرتا ہے. ہمارے تعلقات مشرق وسطیٰ سے تو نہیں خدا نخواستہ خراب ہو جائیں گے، ایران سے کیسے رہیں گے، امریکہ سے کیسے رہیں گے؟ اس وقت تو ہم بیلنس لے کے بڑے اچھے تعلقات لے کے چل رہے ہیں، خدا نخواستہ ناکام ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی سیو کرتے ہوئے، لوگوں کو ساتھ شامل کرتے ہوئے، بھلے ان کو فرنٹ بینچ میں فرنٹ سیٹس دے دو، اپنے 2 قدم پیچھے بیٹھ جاؤ، اسی میں بہتری ہے، کیونکہ پاکستان کی استعداد اس حد تک ہی ہے. ٹھیک. عامر صاحب، دنیا بھی اس وقت پاکستان کی صلاحیت پر بات کر رہی ہے. امریکہ کو دیکھا جائے تو پاکستان کی توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت کو اپریشیٹ کرتا بھی دکھائی دیتا ہے کہ اس کو کانفیڈنس ہے. ایک جانب ایران ہے، ہمارے تہذیبی، مذہبی ہمسایہ ہے، جغرافیائی رشتے، دوسری طرف امریکہ ہے جو ایک سپر پاور ہے، اس کے ساتھ بھی کئی طرح کے ادوار اور کئی طرح کے تعلقات ہمارے رہے. کیا پاکستان کے لیے یہ سچویشن ایک تاریخی موقع ہے یا پھر ایک خطرناک امتحان ہے؟
دونوں چیزیں ہیں عائشہ، اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ساتھیوں نے اس ساری صورتحال کا احاطہ کیا ہے اس میں وہ دونوں اطراف جو ہیں وہ بہت واضح ہو گئی ہیں۔ دیکھیے ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی جو پاکستان کو اس سچویشن میں لے کر آئی ہے جہاں ساری دنیا اس کی اہمیت کا اعتراف کر رہی ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ان فریقین کا مزاج بہت اچھی طرح سے پاکستان نے ان کو سمجھ لیا ہے، اس کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ کہاں خوش آمد سے کام اپنا چلانا ہے اور کہاں ذرا سنجیدگی سے کام لینا پڑے گا اگر بات کو آگے بڑھانا ہے، اور یہی وجہ بنی ہے اس اعتماد اور اس بھروسے کی کہ جو دونوں طرف سے پاکستان کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے انڈر لائنگ آل آف دیٹ عائشہ، یہ آئی تھنک سب سے زیادہ ہائی سٹیکس گیم جو ہے ابھی تک پاکستان نے اپنی 78 سالہ زندگی کے اندر میری نظر میں جتنے بھی خطرات دیکھے ہیں یہ شاید اس میں سے سب سے زیادہ اس کو میں ایک ہائی سٹیکس گیم سمجھتا ہوں، اور اس کی وجہ بڑی آبویس ہیں، ہمارے ساتھی ان کا ذکر بھی کر چکے ہیں۔ دیکھیں اگر یہ جنگ نہیں رکتی ہے اور یہ زیادہ دیر چلتی ہے، جس سے تیل کی عالمی منڈی جو ہے بڑی دیر تک ڈی سٹیبلائز رہتی ہے، تو دیکھیں باقی ملکوں میں تو جو ہوگا وہ ہوگا۔ پاکستان اپنی معاشی کمزوریوں کی وجہ سے وہ باقیوں سے کہیں زیادہ ایکسپوزڈ ہے اور اس کی معیشت جو ہے اس کو تباہی کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ پھر ظاہر ہے کہ جو سعودی عرب کے ساتھ اس کا وہ پیکٹ ہے وہ بھی اس کو اپنی زندگی کا 78 سالہ زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اگر یہ جنگ نہیں رکی۔ اور اس بات سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا طبقہ ہے جس کے لیے حکومت سے مخالفت اور ریاست سے دشمنی کے بیچ میں تفریق کرنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس کی موجودگی کے اندر یہاں پر اگر کوئی مس سٹیپ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو اس کی بہت ہی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہوگی۔ یہ اس طرح کی ثالثی نہیں ہے جو کہ ماضی میں ہم نے ناروے کی جانب سے سری لنکا جیسے ملکوں میں دیکھی ہے، جہاں سری لنکن اور تامل ٹائیگرز کے بیچ میں وہ 12 سال تک ایک ثالث کے کردار میں رہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ ایک بہت ہائی سٹیک ثالثی ہے جس کے اندر کامیابی، جیسے میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں شہزاد چودھری صاحب سے، کہ پاکستان کی کامیابی صرف اتنی ہے کہ وہ اس 5 دن کو پہلے 15 دن کرے اور پھر کوشش کرے کہ وہ 30 دن چلے، کیونکہ یہ جتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے اس کو صرف وقت کے ساتھ ساتھ ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ جس ایکسٹریم پوزیشن سے مذاکرات شروع ہوتے ہیں، اور ہمیشہ مذاکرات ایکسٹریم پوزیشن سے شروع ہوتے ہیں، ان کو ان ایکسٹریم پوزیشنز کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے کو قریب لانے میں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ درکار ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے اس وقت سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ ٹائم بائنگ کے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر پاکستان ایسا نہ کر سکا تو یہ میرا خیال ہے ایک انتہائی مشکل صورتحال ہوگی پاکستان کے لیے۔ اس لیے جو پاکستان کے سٹیکس ہے، واٹس ایٹ اسٹیک فار پاکستان، آئی تھنک اس کا امریکہ کو بھی بہت اندازہ ہے، ایران کو بھی بہت اندازہ ہے، پاکستان کے لیے بھی وہ بہت کلیئر ہے۔ سو اٹس ناٹ سم تھنگ جو کہ اگر ہو گیا تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہ ہوا تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا۔ آئی تھنک اٹ ہیز سیریس کانسیکوینسز آئدر وے۔ درست ہو گیا۔